ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। मेरे माँ बाप के पास, वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मुझे कहीं प्रोफेशनल सिखा सके, किसी एकेडमी में एडमिशन डलवा सके। मेरे बाबा एक मतलब रिक्शा चलाते हैं, सिर्फ मामूली से वो मजदूर हैं, तो फिर उससे बस इतने ही अखराजात हो सकते हैं कि वो घर का किराया वगैरह दे दें और 2 वक्त की रोटियां आसानी से खा सके। शोख धड़कन की जवानी तुम हो, अब तो सांसों की रवानी तुम हो। बाकायदा दरख्वास्त है सीएम मरियम नवाज साहिबा से कि वो बहुत काम करती हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए भी वो कुछ करें। मैं भी सपने सजाए बैठी हूँ, ये ना कहना के बेकरार नहीं। कोई प्रमोट नहीं करता हमें, किसी किस्म किसी हवाले से भी कोई प्रमोट नहीं करता। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं CNN का सोशल मीडिया। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं 14 साला गुलकारा से, जो कि बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात का उनको सामना है। मैं आज आपको उनका घर भी दिखाऊंगी, उनके हालात भी दिखाऊंगी और चाहूँगी कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाकर भी सुनाएं। तो मेरे साथ उनके घर चलिए। आज हम दुआ से कोशिश करेंगे कि उनके पसंदीदा गाने भी सुने, उनका मेंटोर कौन है ये भी उनसे जानेंगे। कैसी हैं दुआ आप? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बता दें कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करती हैं और किसको देखकर आपने गाना सीखा? मैडम नूर जहां। मैडम नूर जहान जी, वो फेवरेट है आपकी? जी बिल्कुल। मैडम नूर जहान का कोई गाना आप हमें सुनाएंगी? वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। करीना दूर कदमां तो, करीना दूर कदमां तो, असां तैनू होर की कहना। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। अच्छा, ये बताएं कि इंस्ट्रूमेंट भी आप बजा लेती हैं, इस पर कोई अगर आप हमें अपना पसंदीदा गाना सुना सकें। कितनी चाहत छुपाए बैठी हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, तब किसी का भी इंतजार नहीं। शोख धड़कन की जवानी तुम हो, अब तो सांसों की रवानी तुम हो। खूबसूरत वो कहानी तुम हो, मैं भी सपने सजाए बैठी हूँ, ये ना कहना के बेकरार नहीं। दुआ कासिम, आपने बहुत अच्छा गाया। अब ये बताएं कि ये आपने कहीं से सीखा है या शौकिया आप में ये था कि आप म्यूजिक की तरफ जा सकती हैं, आप गा सकती हैं? मैं 6 साल की उम्र से गा रही हूँ और सीखा मैंने बाकायदा कहीं से नहीं है, बस अपने घर में ही शौकिया सीखती हूँ, अपने बाबा से या खुद ही लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास, वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मुझे कहीं प्रोफेशनल सिखा सके, किसी एकेडमी में एडमिशन डलवा सके। तो मेरे बाबा एक मतलब रिक्शा चलाते हैं, सिर्फ मामूली से
وہ مزدور ہیں تو پھر اس سے بس اتنے ہی اخراجات ہو سکتے ہیں کہ وہ گھر کا کرایہ وغیرہ دے دیں اور 2 وقت کی روٹیاں آسانی سے کھا سکے. لیکن چاہتی ہیں کہ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں لوگ پوری دنیا آپ کو سنیں یا آپ پروفیشنل اس کام کو سیکھیں؟ جی جی بالکل چاہتی ہیں, ایسا سبھی چاہتے ہیں, اور میری باقاعدہ درخواست ہے سی ایم مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ بہت کام کرتی ہیں عورتوں کے لیے, بچیوں کے لیے, تو میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے بھی وہ کچھ کریں. اچھا, آپ چاہتی ہیں کہ میوزک انڈسٹری میں آپ کو آگے اگر جانا ہے تو سی ایم صاحبہ آپ کی ہیلپ جی کریں؟ جی بالکل. اچھا, یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ نے مختلف کمپٹیشن میں حصہ لیا, کیسا رویہ تھا, لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں آپ کو؟ تو کافی کمپٹیشن میں نے جہاں پہ صرف آواز دیکھی جاتی تھی وہاں پہ میں نے ون کیا ہے, لیکن ایک آدھے کمپٹیشن ایسے تھے جہاں پہ بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. آدمی آدمی سے ملتا ہے, آدمی آدمی سے ملتا ہے, دل مگر کم کسی سے ملتا ہے, آدمی آدمی سے ملتا ہے. دعا کی آپ نے بات سنی, ہم ان کے والد صاحب سے بھی بات کریں گے, اور ان کے بہن بھائی جتنے بھی ہیں وہ سارے کہیں نہ کہیں میوزک انڈسٹری سے لگاؤ رکھتے ہیں اور گانا چاہتے ہیں یا سیکھتے ہیں. تو ہم دعا کے والد صاحب سے بھی بات کریں گے اور مزید دعا کے بارے میں اور ان کی جو احساسات ہیں اپنی بیٹی کو لے کر اور اس انڈسٹری کو لے کر ان کے بارے میں بھی جانیں گے. اچھا قاسم صاحب, یہ بتائیں کہ آپ رکشہ ڈرائیور ہیں اور آپ بچوں کو کس طرح سے پھر آپ وہ سارا مینج کرتے ہیں کہ ان کا جو یہ پروفیشن چوز کیا ہوا ان لوگوں نے ان کو لے کے آگے چل سکیں؟ تو میں رکشہ چلاتا ہوں تو کتنے پیسے کما لیتا ہوں, بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, گھر کا رینٹ دوں یا ان کے فیسیں بھروں, 5 بچے سارے پڑھتے ہیں اسکول, ٹھیک ہے, اس طرح بڑی مشکل سے یعنی کہ میں گزارا کر رہا ہوں اپنا, کوئی کہیں سے ہیلپ بھی نہیں ہوتی اور کہیں سے بھی کوئی پروموٹ نہیں کرتا ہمیں, کسی حوالے سے بھی کوئی پروموٹ نہیں کرتا. اچھا, آپ ویسے کمپٹیشن میں بھی بچوں کو لے کر گئے ہیں, میں نے یہ سنا ہے. ہم ہر کمپٹیشن میں تقریباً جاتے ہیں, کسی میں جیت بھی جاتے ہیں تو کسی میں ہرا بھی دیتے ہیں, آپ کو پتا, کیونکہ غریب آدمی کو کوئی آگے آنے دیتا ہی نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے اس بندے کا, پھر وہ آگے آنے دیتے ہیں, ورنہ نہیں. آواز آپ نے سنی لی ہے کیسی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں بہت پسند کرتے ہیں سن کے. بس میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو حکومت کو سپورٹ کرے کسی قسم سے, جیسے کہ سپورٹ کر رہی ہے اس ٹائم مریم نواز, ہر کسی کو سپورٹ کر رہی ہے, تو ہم چاہتے ہیں ہماری بچوں کو بھی سپورٹ کریں وہ, تاکہ یہ بھی آگے آ سکے, دنیا میں ان کا بھی نام ہو, ہمارا بھی نام ہو, ہمارے ملک کا نام روشن ہو. اچھا, آپ خود بھی میرے خیال میں لگاؤ رکھتے ہیں میوزک سے؟ تھوڑا بہت مجھے بھی شوق تھا, اس میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آگے آ سکا. تو کچھ آپ ابھی سنا سکتے ہیں ہمیں کچھ اپنی آواز میں, کچھ بھی؟ آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں, ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد, یاد آنے سے پہلے چلے آئیے اور پھر جائیے جانے جانے کے بعد. ابھی اگر آپ کو ان کے گھر کا ہم نقشہ دکھا دیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک کمرے میں یہ 6-7 افراد کس طرح سے رہتے ہوں گے. بنیادی وسائل نہیں ہیں, پیٹ کاٹ کر بچوں کی تعلیم پر فوکس کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب ان کے بچوں کو سپورٹ کرے, تاکہ یہ بچے جو ہیں اس تنگ کمرے کے مکان سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لے سکیں, اور جو ان بچوں کے پاس ہنر ہے وہ دنیا کو دکھا سکیں. تو پوری فیملی جو ہے ٹیلنٹڈ ہے, اپنی محنت آپ کے تحت ان لوگوں نے سارا کام کیا, اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس ایک کمرے میں ہی یہ اپنا جو ہے وہ بسیرا کیے ہوئے ہیں, اسی کو انہوں نے اپنی میوزک انڈسٹری بنایا ہوا ہے, یہیں پر گاتے ہیں, یہیں پر کھاتے ہیں اور یہیں پر سو جاتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. تھینک یو سو مچ.